السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو رشتہ دار کے حقوق کے ادائیگی پر چل رہی ہے. ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ دار کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اتنا زور اور اتنے اہم مضامین قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن کریم کی چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اس آیت کے شان نزول کے تحت ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کے اندر رشتہ دار کے حقوق کو بہت زور اور بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو، مکمل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اگر مکمل نیکی چاہیے تو اپنی پسندیدہ، اپنی مرغوب، اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ. یہ واقعہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے جو مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مرغوب ہے، محبوب ہے. اور وہ باغ کھجور کا باغ ہے جس کا نام ہے بیرحا. اس باغ کی خاصیت یہ تھی کہ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور ایک خاصیت یہ تھی کہ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں کا پانی بہت میٹھا، تازہ، شیریں، بہت لذیذ ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے. نماز پڑھنے کے بعد بسا اوقات اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس باغ سے پانی پیتے. چونکہ اس باغ کا جو پانی تھا، اس کے کنویں کا پانی، یہ بہت میٹھا اور شیریں ہوا کرتا تھا. یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب میرا وہ باغ ہے جو بیرحا کا ہے، یعنی کھجور کا باغ، بہت بڑے پیمانے پر تھا، بہت وسیع عریض پیمانے پر تھا، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ بعد میں حسان بن ثابت ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے باغ کا ایک حصہ بیچا تھا ایک صحابی سے جو 1,00,000 درہم کے اندر بیچا تھا، صرف ایک حصہ. اور اتنا کئی حصہ کئی رشتہ داروں میں تقسیم ہوا ہے اس باغ کا. بہرحال ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باغ بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا. وہ اس لیے پسند رہا ہوگا کہ اس کی زمین بہت لمبی چوڑی ہے، اس میں درخت بہت زیادہ ہے، اس میں کھجور بہت آتا ہے، اس سے نفع بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی ہمارے ذہن میں سوال ہوگا. چونکہ ہم دنیا دار ہیں، چیزوں سے محبت ہم رکھتے ہیں،
اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہی سوال ہوگا اور ہم یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ حضرت ابو طلحہ کو اسی وجہ سے اس باغ سے محبت ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ کو جو اس باغ سے سب سے زیادہ محبت تھی، سب مالوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے کنویں سے پانی نوش فرماتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ بہت پسند تھا، بہت محبوب تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہم اس کے مال اور اس کے درخت، اس کے پھل اور فروٹ اور اس کے وسیع اور عریض ہونے کی وجہ سے اس کو پسند کرتے، لیکن صحابی چونکہ اس باغ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جانا جڑا ہوا تھا، تو اس محبت کی وجہ سے وہ باغ سے محبت کرتے تھے۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامیاب نیکی کو، مکمل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ باغ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جو بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے، یہ میں سارا کا سارا باغ اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں اس باغ کو کر دیں، میں سارا باغ پورا کا پورا اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طلحہ کی اس بات کو سنا تو فرمایا تم نے بات تو بہت اچھی کہی، لیکن رکو، ذالک مال رابح وذالک مال رائع، یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تمہاری نیت بہت اچھی ہے، تم بہت اچھا ارادہ کر کے آئے ہو، لیکن یہ مال بہت نفع والا ہے، یہ مال بہت اچھا اور طیب ہے، طاہر ہے۔ میری رائے یہ ہے انی ارا ان تجعل فی الاقارب، میری رائے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ فقسمہا ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو اس باغ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں، چچاؤں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دار کے حق کو بیان کیا ہے۔ دوسری چیز اب اس آیت سے جوڑ کر دیکھیں جس آیت کو میں نے ابھی بیان کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ سامنے آ گئے کہ میرا یہ باغ ہے، یہ پسند ہے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تو اس کا مصرف کوئی اور بیان کرتے، کچھ اور کہتے کہ یہاں دے دو، وہاں دے دو، اور یہاں پر تقسیم کر دو، لیکن نہیں، چونکہ رشتہ دار کی اہمیت تھی، رشتہ دار پر زور تھا، رشتہ دار اہم ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ قیمتی باغ ہے، اس کے پھل قیمتی ہیں، اس کا کھجور قیمتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ان تجعل فی الاقارب، کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس باغ کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اور حضرت ابو طلحہ بھی اتنے مطیع اور فرما بردار ہم اور آپ ہوتے تو تھوڑا سا ہچکچاتے، تھوڑا سوچتے، ہم یہ سوچتے کہ چلو غریب میں دے دیں گے ثواب ہو جائے گا، یتیم کو دے دیں گے ثواب ہو جائے گا، مجبور کو دے دیں گے اس کا کام نکل جائے گا، لیکن رشتہ دار کو دیں گے، جو رشتہ دار ہمارا دشمن ہے، ہم سانپ کو کیوں دودھ پلائیں؟ ہماری یہ سوچ ہوتی، اس لیے کہ اکثر رشتہ داروں کی لڑائی اکثر رشتہ داروں سے ہوتی ہے، آپس میں رشتہ دار کی لڑائی رشتہ دار سے ہوتی ہے۔ اب جب رشتہ دار مجبور ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، یا کہیں ضرورت مند ہو جاتا ہے، تو اس کا رشتہ دار خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہے، بیک فٹ پر جا رہا ہے، چلو اچھا ہے، غریب ہو رہا ہے، چلو اچھا ہے، یہ تو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ناکام ہو جائے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک ذرا بھی نہیں سوچا
کہ اتنا قیمتی باغ ہے، اتنا وسیع و عریض باغ ہے، اتنا بڑا باغ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو وہ راضی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے تقسیم کر دیا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انہی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھے جن کا حصہ نکلتا تھا اس باغ میں، حضرت حسان بن ثابت، جنہوں نے بعد میں فروخت کیا 1,00,000 درہم میں اپنے اس باغ کو۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہرحال رشتہ دار کا ہر حال میں ہمارے اوپر حق ہے، اسے ادا کرنا چاہیے، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے دعوت کو قبول کریں، ہم اس کو دعوت دیں، ہم اس کی زیارت کریں، ہم اس کی عیادت کریں، اگر وہ مریض ہے تو ہم اس کی عیادت کریں، اگر وہ پریشان ہیں ہم اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کریں، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم اس کے تدفین میں اس کی میت میں شامل ہوں، اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی میں شامل ہوں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو عفو درگزر کریں، معاف کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے تو اپنے مال سے، اپنے پیسے سے اس کی مدد کریں۔ یہ ہے رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا مطلب۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ رشتہ دار کو مال سے کیسے مدد کرنی چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایک تو ایک عام حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرو، جب تم زکوٰۃ دو، جب تم کسی کی مدد کرو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھو۔ رشتہ دار میں کوئی ایسا رشتہ دار بھی ہے جو ضرورت مند ہے، جو آپ کے صدقے کا طالب ہے، جو وہ صدقے کی اس کو ضرورت ہے، زکوٰۃ کی اس کو ضرورت ہے، لیکن عزت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے وہ نہیں بول رہا ہے، تو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار میں تلاش کرو۔ اگر قریبی رشتہ دار میں ضرورت مند مل جائے تو پہلے ان کو دو، یہ پہلا حق ہے ان کا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیا جائے تو اس کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے اور ایک رشتہ دار کا رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہوتا ہے، رشتہ ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، متفقن علیہ روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں جو بہت مالدار تھی، اور ان کے شوہر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت غریب تھے، تو یہ یتیم کی بھی کفالت کرتی تھی چونکہ ان کے پاس مال تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو ترغیب دی کہ اے انصار کی عورتوں، تم صدقہ خیرات کیا کرو، لوگوں میں صدقہ خیرات کیا کرو، یہاں تک کہ تم اپنے زیور کو بھی اگر نہ ہو تو اپنے زیور میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کرو۔ یہ بات جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو یہ ترغیب دی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان سے یہ سوال کریں کہ کیا میں اپنے صدقے کا پیسہ آپ کو دے سکتی ہوں، چونکہ ابھی آپ کا ہاتھ ابھی خالی ہے، آپ غریب ہیں اور میں مالدار ہوں، تو میں اپنا پیسہ کیا آپ کو دے سکتی ہوں اور یتیم کی کفالت کر سکتی ہوں، یہ ذرا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمیں بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ تم جاؤ خود معلوم کرو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور خود سے معلوم کرو۔ وہ خود آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ خاتون آئی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ وہاں پر ایک اور خاتون تھی انصار کی، ان کا بھی وہی مسئلہ تھا جو حضرت زینب کا تھا، وہ بھی یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا میں اپنے پیسوں سے، اپنے صدقے کے پیسے سے اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہوں، اور حضرت زینب بھی یہی مسئلہ لے کر پہنچی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہنے لگے کہ دو عورت آئی ہے انصار کی، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے، تو کہا کہ دو عورتیں ہیں، اس میں سے ایک زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون زینب، تو بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا ان کا پیسہ وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں صدقے کے طور پر، اور اگر دیتی ہیں تو کیا ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
وہ اپنے شوہر کو صدقے کا پیسہ دے سکتی ہے اور صدقہ ادا بھی ہو جائے گا، بلکہ 2 اجر ہوگا۔ لہما اجران، دونوں عورتوں کے بارے میں بتایا کہ ان دونوں عورتوں کو 2 اجر ملے گا، اجر الصدقہ و اجر القرابہ، کہ ان دونوں عورتوں کو 2 اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا اجر ملے گا اور ایک قرابت کا اجر ملے گا، یعنی رشتہ داری کے ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ اب یہاں پر رک کر ایک مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھیں، آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو صدقے کی بات آئی ہے وہ صدقے سے مراد صدقہ نافلہ ہے، صدقہ واجبہ یا صدقہ فرض نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا نہ سمجھے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو جو ہے صدقہ فطر بھی ادا کر سکتی ہے، ایسا کوئی نہیں سمجھے۔ واجب صدقہ شوہر کو نہیں دے سکتی کوئی بیوی، فرض زکوٰۃ جو ہے اپنے شوہر کو کوئی بیوی نہیں دے سکتی ہے، یہ نافلہ صدقہ ہے، یعنی نفل صدقہ جو ہے یہ ہدیے کے حکم میں ہوتا ہے، گفٹ کے حکم میں ہوتا ہے، جو زائد ہوتا ہے، یعنی آدمی کسی کو ایسے ہی مال دے دے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، تو وہ شوہر کو بھی دے سکتا ہے، شوہر کو بھی دے سکتی ہے ایسی عورتیں۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے فرض یعنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی صدقہ فطر جو کہ واجب ہے شوہر کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیوی صدقہ نافلہ اپنے شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اس واقعے سے صرف ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ سوال کرنے گئیں کہ کیا میں اپنے شوہر کو پیسہ دے سکتی ہوں اور کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن یہ اجازت صرف صدقہ نافلہ کی ہے، صدقہ واجبہ کی نہیں ہے، فرض کی نہیں ہے، نفل صدقہ دے سکتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ دار کا بڑا حق ہے، رشتہ دار کے حق کی اہمیت ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے اندر بھی صدقہ دینے کا معمول ہونا چاہیے، صدقہ دینے کی فطرت ہونی چاہیے، صدقہ دینے کی رغبت ہونی چاہیے، اور اپنے رشتہ دار میں ہونی چاہیے، کیونکہ عورتیں گھر کی حالت مردوں سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ مرد تو بیچارہ باہر کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، آفس میں رہتا ہے، زیادہ تر اس کا وقت باہر کے کاموں میں لگتا ہے، باہر کے حصوں میں لگتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ تر گھر پہ رہتی ہیں، وہ رشتہ دار کے ہر ایک حالت سے واقف ہوتی ہے کہ کون سا رشتہ دار ابھی کس پوزیشن میں، کیسی حالت اس کی چل رہی ہے، اس کے گھر میں نان و نفقہ ہے یا نہیں ہے، اس کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ تو عورتوں کو زیادہ علم ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا رشتہ دار کا جھگڑا عورتوں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں جھگڑا لگاتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ نالج رکھتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے گھر میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے اور کیا چل رہا ہے اور آگے کیا چلے گا۔ وہ بہت سارا 3-5 کر کے ایک قضیہ، ایک مسئلہ بناتی ہیں اور شوہر کو، باپ کو، بھائی کو شکایت کر کے یا تو مسئلے کو الجھا دیتی ہے یا مسئلے کو سلجھا دیتی ہے، کیونکہ ان کو رشتہ دار کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے، بہت نالج ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مسئلے میں ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیویوں کو یہ چاہیے کہ اپنے رشتہ دار کا خیال کرے، اپنے رشتہ دار کے بارے میں سوچے کہ واقعی میرے رشتہ دار میں کون کون ایسا ضرورت مند ہے جسے ہمارے مال کی ضرورت ہے، جسے ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے، جسے ہمارے تعاون کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر آگے بڑھ کر آ گئی اور اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے، اپنے رشتہ دار کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی کہ چلو شوہر کو ہی مضبوط کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن ہماری عورتوں میں یہ گن نہیں ہے، ہماری عورتیں پیسہ دبانا چاہتی ہیں۔ رشتہ دار تو چھوڑیے، رشتہ دار کو دینا تو دور کی بات ہے، جو غریب ہیں، جو واقعی مفلس ہیں، جو گھر میں گھر گھر آ کر مانگتے ہیں، اس میں سے بعض مانگنے والے تو ایسے ڈھونگی ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جو واقعی ضرورت مند ہیں، کوئی بوڑھی آ گیا، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی معذور آ گیا، کوئی اپاہج آ گیا، پیسہ ہونے کے باوجود بھی گھر کی عورتیں بہانہ بنا کر پیسہ نہیں دیتی ہیں، وہ رشتہ دار کو کہاں دیں گے؟ اس لیے جب ہم یہاں بیان سنتے ہیں
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، رشتہ دار کے حقوق کو ادا کرنے کا، تو ہمارا ذہن تو صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپنے گھر کی عورتوں کا بھی ذہن صاف کریں، ان کے ہاتھ کو لمبا کریں، ان کو کہیں کہ اپنے مال میں سے ان کو اجازت دے کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، یہ تمہارے حوالے ہے اور اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اتنی حفاظت کرو کہ کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو بھی مت دو۔ اتنی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفاظت کرو، چور سے حفاظت کرو، ڈکیت سے حفاظت کرو، ناجائز خرچ کرنے سے حفاظت کرو، فضول خرچی سے حفاظت کرو، لیکن اگر ضرورت پڑے کسی غریب کو دینے کی، کسی مفلس کو دینے کی، کسی رشتہ دار کو دینے کی اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینے کی، تو وہاں پر ہاتھ روکنا مت، بے دریغ خرچ کرو، وہاں پر دو، اللہ اس کا دوہرا اجر دے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے لہما اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، کہ ایک تو قرابت کا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر ہے، اور ایک صدقے کا اجر ہے۔ یہ دو حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث اور ہے، تقریباً میرے ذہن میں میری کوشش سے قرآن کی جتنی آیتیں ہو سکتی تھی گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ نے سماعت کی، رشتہ دار کے تعلق سے، رشتہ دار کے حق کے حوالے سے۔ اب پھر میں حدیث تلاش کرتے کرتے گزشتہ ہفتے کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور اب جو بچ گئی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور بھی بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت طاقتور، بہت پہلوان بادشاہ۔ ہرقل پہلوان بھی تھا، آپ کو اس کی پہلوانی کے قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ اب یہاں پر اس کا دوسرا قصہ سنیے کہ ابو سفیان کے ساتھ کچھ مسلمان ہجرت کر کے ہرقل کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے ایک سوال کیا کہ فماذا یأمرکم، یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے، تمہیں کیا بتاتا ہے، اور کیوں مکہ والے تم پر تنگی کر رہے ہیں، تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ مار دھاڑ کر رہے ہیں، تم کو گھر سے نکال رہے ہیں، تمہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو تم ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تمہارا نبی ایسا کون سی بات بتا رہا ہے کہ جو مکہ والے پسند نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے بہت پیارے انداز میں بہت سارا جملہ سمجھایا۔ اس میں سے جو 1-2 جملہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یأمرنا بالصلاۃ، کہ ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے کہ نماز قائم کرو، یأمرنا الصدق، ہمارا نبی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ رہیں، یأمرنا العفاف، ہمارا نبی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یأمرنا الصلہ، ہمارا نبی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، یعنی رشتہ دار کو جوڑیں، رشتہ داری کو جوڑیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت اسلام ابھی پوری طریقے سے پھیلا نہیں ہے۔ مکے میں ہے ابھی اسلام، مدینے میں نہیں گیا ہے۔ ابھی مسلمان ہجرت کر کے کبھی حبشہ جا رہے ہیں، کبھی روم جا رہے ہیں، کبھی فارس جا رہے ہیں، بعد میں مدینہ گئے اور مدینہ میں جا کر اسلام مکمل طریقے سے پھیلا ہے۔ ابھی شروع کا اسلام ہے۔ اس شروع کے اسلام میں یہ چیپٹر ہے، یعنی رشتہ دار کا حق ادا کرنا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں جا کر اسلام کا مکمل مسئلہ اور اسلام کے مکمل تعلیم مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ تو مکے میں نازل ہو گئی، اور زیادہ تر اسلامی احکامات، قرآن کی زیادہ تر صورتیں، قرآن کے زیادہ تر پارے، قرآن کی زیادہ تر آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ اسلام جو ہے اپنے احکامات کو نازل کر رہا تھا، لیکن شروع میں جو چیزیں نازل ہوئی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بھائی رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہے۔ شروع کے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتے کو لے کر چلو، رشتے کو بچا کر چلو، رشتے کو نبھا کر چلو، رشتہ دار کو جوڑو، رشتے مت توڑو۔ یہ شروع کے اسلام میں۔ اس بات سے ہرقل بہت امپریس ہوا، بہت متاثر ہوا کہ ایسی تعلیم، اتنی پاکیزہ تعلیم اور اتنی اچھی تعلیم، آخر یہ تعلیم تو کٹ آف کرنے والی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والی نہیں ہے، دشمنی کرنے والی نہیں ہے، یہ تو سراسر انسانیت کی تعلیم ہے، یہ سراسر بھلائی کی تعلیم ہے، یہ تو ترقی کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی اس تعلیم کو لے لے کہ بھائی سچائی اپنانا ہے، بھائی پاک دامنی اپنانا ہے، بھائی رشتہ داروں کو لے کر چلنا ہے،
اس سے تو انسانیت کی ترقی ہوگی، انسان آگے بڑھیں گے، پھر کیوں مکہ والے دشمن ہو رہے ہیں؟ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں، فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو جنہوں نے آپ سے دشمنی کی سب سے پہلے، اس میں کون لوگ تھے؟ قریبی رشتہ دار کے لوگ تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب ان کے قریبی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قریبی رشتہ داروں نے زیادہ تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی بدنام کر رہا ہے، کوئی ساحر بول رہا ہے، کوئی مجنوں بول رہا ہے، کوئی دیوانہ بول رہا ہے، کوئی اوجھڑی پھینک رہا ہے، کوئی گڈھے کھن رہا ہے، کوئی جانی دشمن بنا ہوا ہے، کوئی سازشیں کر رہا ہے، کوئی گھر سے نکالنے کے چکر میں، کوئی سوشل بائیکاٹ کرنے کے چکر میں، یہ سب قریبی رشتہ دار تھے۔ اتنا مجبور کر دیا مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ ہجرت کرنا پڑا مکے سے مدینہ، اتنا مجبور کر دیا، جینا دشوار کر دیا تھا۔ یہ حالات آپ سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اسلام سازگار ہو گیا اور اسلام پھلا اور پھولا، مکمل ہو گیا، طاقتور ہو گیا، افراد بھی آ گئے، اشخاص بھی آ گئے، مال بھی آ گیا، پاور بھی آ گیا، پوزیشن بھی آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا مدینے میں جانے کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ واپس آتے ہیں۔ مکہ واپس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ اب اس وقت جو رشتہ دار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہوئی تھی، کسی نے ساحر کہا تھا، کسی نے مجنوں کہا تھا، کسی نے دیوانہ کہا تھا، کسی نے گڈھا کھنا تھا، کسی نے جو ہے اوجھڑی ڈالا تھا، کوئی جانی دشمن تھا، یہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب تو یہ پاور، پوزیشن، پیسے کے ساتھ یہ لوگ آئے، لشکر کے ساتھ آئے، ان سے تو اب مقابلہ کرنا دشوار ہے، پتہ نہیں اب کیا کریں گے میرے ساتھ۔ یہ سارے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیز یاد ہے۔ وہ بھی بندہ موجود ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، کلیجے کو چبایا، وہ بھی بندہ موجود ہے جس نے سوشل بائیکاٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتے اور گاچھ کے چھلکے کھانے پر مجبور، وہ بھی بندہ موجود ہے، سب لوگ ہیں، اپنا قریبی رشتہ دار ہے، جس نے ہلاکت کی دعا کی، جس نے بربادی کی دعا کی، جس نے نحوست کی دعا کی، جس نے گھسیٹا، جس نے مارا، جس نے خون بہایا، سب لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر ہمیں بخشے گا نہیں۔ حالانکہ یہ سب رشتہ دار ہیں، وہ سب آئے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب مکے میں ہم لوگ نہیں رہ سکتے، ہم کو در بدر کر دیا جائے گا، مکے سے نکال دیا جائے گا، مکے سے باہر کر دیا جائے گا۔ اگر کتنا بھی رحم کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بھی رحم کریں گے ہم پر، تو یہ تو ضرور کریں گے کہ ہم کو مکے سے باہر نکال دیں گے۔ وہ رشتہ دار سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا فتح مکہ کے موقع سے کہ یہ بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو، تمہارے بارے میں میری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ بہت رحم دل، نرم دل انسان ہے، اس کا باپ بھی بہت رحم دل اور نرم دل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رحم دل اور نرم دل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ضرور معاف کریں گے، ہم یہی امید آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ ہم کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دل میں یہ بات تھی کہ معاف بھی کریں گے تو یہ ضرور ہم کو یہاں سے معافی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ ہم کو مکے سے باہر نکال دیں گے، معاف کر بھی دیں گے تو یہ مکے سے باہر نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں سب کو چھوڑتا ہوں، تم سب کو چھوڑتا ہوں، گالی دینے والے کو، سازش کرنے والوں کو، جان کی دشمن، جانی دشمن کو بھی چھوڑتا ہوں، اور جو سوشل بائیکاٹ کرنے والے ہیں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے اور تم پر کوئی سزا نہیں ہے اور تم پر جو ہے کوئی تاوان نہیں ہے، میں سب کو چھوڑتا ہوں، اذهبوا وانتم الطلقاء۔ یہاں سے بھی علماء نے اخذ کیا اس حدیث سے، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کا خیال آیا، رشتہ دار کیونکہ زیادہ تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے
پریشان کرنے والے، ناک میں چنے چبوانے والے، زندگی دوبھر کرنے والے، زندگی دشوار کرنے والے اور کوئی نہیں تھے۔ ان کے قریبی رشتہ دار چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے، اپنے گھر کے لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رشتہ دار سے غلطیاں ہو سکتی ہے۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ کیا کوئی بھائی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کہ جس کو کنویں میں ڈالا اللہ نے فیوچر میں اس کو شہنشاہ بنا دیا، اس کو بادشاہ بنا دیا، اور ایسا بادشاہ بنا دیا کہ اس بھائی کو مجبور ہونا پڑا ان کے پاس جانے کے لیے، اور بھائی گئے ان سے غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے کہ سوکھا پڑا ہوا ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ قحط سالی ہے، اب کہیں کوئی جو ہے دینے والا نہیں ہے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ ایسے بادشاہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری باتیں معلوم ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے، بنیامین ہے، اس کے ساتھ 11 بھائی اور ہیں، یہ سب میرے بھائی، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ میرا بھائی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو، کیونکہ رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، ایک معصوم سے بچے کو، 7 سال 8 سال کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا تھا، حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے ڈال دیا تھا کہ بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتے، حالانکہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اگر یہ غلطی وہ سمجھتے ہیں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، یہ تو ان کے بابا کی غلطی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن جب بڑے ہوئے، طاقت آئی، حکومت آئی، تو طاقت میں چور نہیں ہو گئے، حکومت میں چور نہیں ہو گئے اور اپنا طاقت دکھایا نہیں کہ ٹھیک ہے تم نے بچپن میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب میں 55 کا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اب تم لوگوں کا ایک ایک کر کے بدلہ لوں گا، ایسا نہیں کیا۔ ہم لوگ تو کرتے ہیں، ہم لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار نے کبھی ہمیں 50 سال پہلے تکلیف دی ہے اور 50 سال تک موقع نہیں ملا تھا تو 50 سال کے بعد اس موقع کا بدلہ لیتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں۔ ہمیں پھر واقعہ یاد رکھنا چاہیے فتح مکہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھا، اس واقعہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، صرف معاف نہیں کیا، غلہ بھی دیا، اناج بھی دیا، کھانا بھی دیا، شرن بھی دیا، رہنے کے لیے جگہ بھی دی، پھر باپ کو بشارت بھی دی اور سنایا بھی، بہت اچھے سے استقبال بھی کیا، بہت اچھے سے اکرام بھی کیا۔ وہ دل چاہیے، وہ کلیجہ چاہیے معاف کرنے کا۔ آدمی جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی نگاہ میں اور بڑھ جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تواضع اختیار کرتا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاتا ہے اور پچھلے گناہوں کو بھول جاتا ہے، پچھلی غلطیوں کو بھول جاتا ہے اور رشتہ داروں کو گلے لگا لیتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم سے ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ دار سے ہو سکتی ہے، ہمارے بڑوں سے ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں سے ہو سکتی ہے، ہمارے بوڑھوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک لکیر اور ایک ہی بات پر ہمیں اٹل نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں معاف کروں گا۔ ساری باتیں ہو سکتی ہے لیکن میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں معاف کرو گے؟ خدا معاف کر رہا ہے، نبی معاف کر رہا ہے، رسول معاف کر رہا ہے، صحابی معاف کر رہا ہے، سارے سیرت میں بھرا ہوا ہے، بزرگ اللہ والے معاف کر رہے ہیں، ان سے بڑا عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، ان سے بڑا پوسٹ نہیں ہے ہمارے پاس، پھر ہم ایک ضد پر ہوتے ہیں، اپنی انا پر ہوتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں، سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، کہ لیکن وہ فلاں رشتہ دار میں جو وہ عورت ہے، وہ جو لڑکا ہے، وہ جو نوجوان ہے، وہ جو خاندان ہے، اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے، اپنی ساری جائیداد کو بیچنا پڑے، کورٹ تک گھسیٹے دیں اور کورٹ کے بعد جہاں تک ہو سکے گا ہم کریں گے، جب تک ہمارے بدن میں ایک قطرہ خون رہے گا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ کیوں بھائی؟ معاف کر دو، کیوں جھگڑا بڑھا رہے ہو آگے، کیوں لڑائی کر رہے ہو آگے؟ رشتہ دار ہے، معاف کر دو، غلطیاں ہو سکتی ہیں، سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار،
صحیح مکمل حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سے حدیث سے جو عبرت اور تعلیم حاصل ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی سیرت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، رسول اور نبی کی سیرت سے جو پیغام اور سیکھ ہمیں ملتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم رشتہ داروں کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔